السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ہر قوم کا کوئی نہ کوئی کیلنڈر رہا ہے۔ یہودیوں کا سن 3700 قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے۔ عیسوی سن کی ابتدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم ولادت سے ہوتی ہے، اور اسی طرح بکرمی سن کی ابتدا مہاراجہ بکرماجیت کو ساخا قوم پر فتح حاصل ہونے کے واقعے سے ہوتی ہے۔ سن ہجری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت مدینہ کی یاد دلاتا ہے۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا یہ سفر 8 ربیع الاول کو ہوا، جو عیسوی سن کے مطابق 20 ستمبر 622 کا واقعہ ہے۔ یہیں سے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے، جس کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں نافذ کیا تھا، اور اسی سال یکم محرم الحرام سے اسلامی سن کی ابتدا کی گئی۔ گویا پہلے اسلام صدی کی ابتدا اور آغاز 16 جولائی 622 کو ہوا۔ اس امر میں بھی ایک عجیب حکمت پہنا ہے کہ جب پہلی اسلامی صدی کی ابتدا ہوئی تو یکم محرم الحرام کو جمعہ کا دن تھا۔ معزز ناظرین و سامعین، اسلامی تقویم اور سن ہجری میں محرم الحرام کو بنیادی عظمت و اہمیت حاصل ہے۔ اسلام میں جن مہینوں کو عظمت و حرمت اور عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ان میں سے محرم الحرام پہلا مہینہ ہے۔ انسانی تاریخ کے آغاز اور خود آسمان و زمین کی تخلیق سے قبل اللہ تبارک و تعالیٰ کے طے کردہ نظام کے مطابق ایک سال میں 12 مہینے ہی ہوا کرتے تھے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے شروع دن سے ہی، یعنی کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، اسی دن سے ہی ان 4 مہینوں کو عظمت و حرمت والا بنایا تھا۔ یعنی ان مہینوں کی حرمت و عظمت کا تعلق کسی واقعہ یا شخصیت کے ساتھ نہیں ہے۔ اسلام کی ابتدا سے قبل عہد جاہلیت کے اہل عرب بھی ان کی حرمت اور احترام کے قائل تھے، چنانچہ وہ اپنی جاری جنگوں کو بھی ان مہینوں کے اندر موقوف کر دیا کرتے تھے۔ قرآن پاک نے اس کی طرف منہا اربعۃ حرم کے الفاظ سے اشارہ فرمایا ہے۔ ان 4 مقدس مہینوں کے اندر محرم الحرام کا مہینہ بھی شامل ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ بات بھی ابھر کر سامنے آتی ہے کہ اسلام سے قبل اس مہینے کے اندر بہت سارے اہم واقعات پیش آتے رہے ہیں۔ تاریخ کی کتابوں نے اس مہینے میں پائے جانے والے جن واقعات کو محفوظ کیا ہے، ان میں سے چند واقعات کا ذکر ہم آج کی اس ویڈیو میں بیان کرنے جا رہے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ نہ کریں اور مکمل ویڈیو ضرور دیکھیں، تاکہ ہم سب اپنے اسلام کے پہلے مہینے کی تاریخ سے آگاہ ہو سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، یکم محرم 4 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کے قبیلے بنی محارب اور بنی ثعلبہ کے خلاف جہاد فرمایا، اور اسی طرح یکم محرم کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن بھی قرار دیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم کو ہوئی یا نہیں، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ 3 محرم حضرت یوسف علیہ السلام کو قافلے والوں نے کنویں سے باہر نکالا تھا۔ 4 محرم الحرام 24 ہجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالی، یعنی کہ 4 محرم آپ کی خلافت کا پہلا دن تھا۔ 7 محرم الحرام اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا۔ 9 محرم اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے واپس نکالے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ 10 محرم موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کے ساتھ فرعون سے نجات دی گئی، اور اسی پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے 10 محرم یوم عاشوراء کا روزہ رکھنے کی تعلیم فرمائی، اور اس ایک روزے کے بدلے میں 1 سال گناہ معاف ہونے کی خوشخبری بھی عطا فرمائی۔ اور اسی طرح 656 ہجری ہلاکو خان بغداد میں داخل ہوا، اور 11 محرم 295 ہجری امام محمد بن عیسیٰ الترمذی سنن ترمذی والے رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی۔ 15 محرم 295 ہجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی محبوب داماد چوتھے خلیفہ امیر المؤمنین
سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعہ خیبر فتح کیا۔ 16 محرم 2 ہجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے بیت المقدس کی جگہ مسلمانوں کا قبلہ کعبہ شریف مقرر فرمایا تھا۔ 17 محرم ابرہہ کی فوج جس نے کعبہ پر حملہ کیا تھا، اس فوج پر اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کے ذریعے پتھر برسا کر اسے تباہ کیا تھا۔ 18 محرم 419 ہجری امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور کئی دیگر بڑے علماء کرام کے استاد امام الحرمین عبد الملک بن عبداللہ الجویتی کی ولادت ہوئی۔ 20 محرم 3 ہجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی جنت کی خواتین کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد محبوب بھائی چوتھے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی ہوئی۔ 21 محرم 430 ہجری امام احمد بن اصفہانی ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی۔ 22 محرم 791 یا 792 ہجری علامہ سعد الدین مسعود بن عمر الحنفی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی۔ 23 محرم 438 ہجری معروف مفسر علامہ احمد بن محمد الثعلبی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی۔ 24 محرم 198 ہجری خلیفہ مامون عباس کے بھائی محمد الامین کا قتل ہوا۔ 25 محرم 95 ہجری امام زین العابدین بن الحسین رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی اور انہیں قبرستان بقیع میں دفن کیا گیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کی وفات 22 محرم کو ہوئی تھی۔ 27 محرم 64 ہجری شام سے آنے والی فوج مدینہ منورہ میں لڑنے کے بعد مکہ مکرمہ میں داخل ہوئی۔ 28 محرم 656 ہجری ہلاکو کے ہاتھوں خلیفہ مستعصم باللہ قتل ہوا۔ 30 محرم 189 ہجری خلیفہ ہارون رشید کے دور میں جعفر بن یحییٰ البرمکی کو قتل کیا گیا۔ معزز ناظرین و سامعین، مکمل ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ نے آج کچھ نیا سیکھا ہے تو براہ کرم ویڈیو کو لائک کریں اور علم کو پھیلانے کے لیے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اگر آپ اسلامی تاریخ اور ورثے سے متعلق مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے بٹن کو ضرور آن کریں۔ اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے یا آپ کسی اہم ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں۔ ہم اس ٹاپک پر علمی اور تحقیقی ویڈیو لے کر آپ سے ہم کلام ہوں گے انشاءاللہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔